اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام معزز خواتین و حضرات کو عالمی اردو مرکز کی طرف سے یاسین رضوی کا سلام پہنچے۔ میں قونصل جنرل اسلامی جمہوریہ پاکستان زیغم الدین اعظم صاحب کی اجازت سے اس تقریب کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں قاری حذیفہ رفیق صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم۔ کوئی بھی تقریب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کے بغیر نامکمل رہتی ہے۔ نعت رسول مقبول کی سعادت حاصل کریں گے جناب نواز جنجوعہ صاحب۔ معروف شاعر ڈاکٹر پیر زادہ قاسم صاحب کی کلام میں سے چند اشعار نعت کی پیش خدمت ہے۔ صاحب حضرات سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی سیدنا ایاں سخن میں وہی فکر میں نہاں بھی وہی ایاں سخن میں وہی فکر میں نہاں بھی وہی ہوں بے قرار تو وجہ قرار جاں بھی وہی ہوں بے قرار تو وجہ قرار جاں بھی وہی وہ اپنی ذات میں تفسیر حکم باری ہے وہ اپنی
ذات میں تفسیر حکم باری ہے، ندائے شب بھی وہی، صبح کی اذان بھی وہی، ندائے شب بھی وہی، صبح کی اذان بھی وہی، اور ستم کی دھوپ نے سب کچھ جلا دیا ہوتا، ستم کی دھوپ نے سب کچھ جلا دیا ہوتا، ہے کشت زیست پہ رحمت کا سائبان بھی وہی، ہے کشت زیست پہ رحمت کا سائبان بھی وہی، وہ دشمنوں کو بھی اپنے نوازتے ہیں، مگر وہ دشمنوں کو بھی اپنے نوازتے ہیں، مگر عدوِ حق کے لیے خنجر و ثنا بھی وہی، عدوِ حق کے لیے خنجر و ثنا بھی وہی، اور وہی تو اصل میں مقصود کارواں ہے، مگر وہی تو اصل میں مقصود کارواں ہے، مگر عجیب بات کہ ہے میرے کارواں بھی وہی، عجیب بات کہ ہے میرے کارواں بھی وہی، ایاں سخن میں وہی، فکر میں نہاں بھی وہی، ہوں بے قرار تو وجہ قرار جان بھی وہی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محمد نواز جنجوعہ صاحب۔ محفل شعر و سخن میں طویل نثری سلسلہ واقعی سامعین پہ گراں گزرتا ہے، لیکن حسب روایت محفل کا نثری حصہ بھی اپنی افادیت رکھتا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس نثری حصے میں جتنی جلد
ممکن ہو سکے محبت کے نغمے کرنے والے یعنی معزز شعراء اکرام سے اپنا رشتہ جوڑ لیں. لہٰذا ہم مختصراً جو ہے یہ نثری حصہ پہ توجہ دیں گے. میں تعارف کے لیے عالمی اردو مرکز کے صدر اور استقبالیہ کے لیے جناب اطہر عباسی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں. استقبالیہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں عالمی اردو مرکز کے صدر اطہر عباسی صاحب. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. عالی جناب زیغم الدین اعظم محمد اشفاق محمود صاحب، محترم شعراء اکرام اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالمی اردو مرکز جدہ کے زیر اہتمام دوسرا کل پاکستان مشاعرے کا آغاز ہوا چاہتا ہے. مشاعرے اپنے عہد کا ایسا آئینہ ہوتے ہیں کہ جس میں معاشرے اور تمدن کی ساری تصاویر یکجا نظر آتی ہیں، اور شعراء کے دلوں پر جو گزرتی ہے وہ اسے رقم کرتے رہتے ہیں، اور ان کی سوچ اور فکر ہی معاشرے کی سچی تصویر بن کر سامنے آتی ہے. حاضرین محفل، یہ مشاعرہ جہاں یوم پاکستان کا حوالہ لیے ہوئے ہے، وہیں پاکستان انٹرنیشنل اسکول جدہ کے 50ویں سال یعنی جشن طلائی کے موقع پر منعقد کیا گیا ہے. اسکول کے پرنسپل، اساتذہ، طلباء اور طالبات کو بامقصد سفر مبارک، اور ہماری بے شمار دعائیں کہ اللہ رب العزت اس درسگاہ کے طلباء و طالبات کو شعبہ ہائے زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے، آمین. وطن عزیز پاکستان کے لیے خلوص سے دل سے دعا مانگیے کہ اے رب کائنات ہمیں تنظیم، اتحاد اور اتفاق کی دولت، طاقت اور سعادت عطا فرمائے کہ ہم مرز وطن کی اس طرح صورت گری کر سکیں کہ جس کا خواب ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا تھا اور جس کے لیے ان کی قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اے پروردگار، ہمیں وہ شعور و ہمت و استقامت عطا فرما کہ ہم رہبر اور رہزن میں تمیز کر سکیں. اب اگر آئیں نشے من میں اسیران ہوس، اب اگر آئیں نشے من میں اسیران ہوس، سب سے پہلے انہیں آداب گلستاں سمجھا. حاضرین محفل، آپ کی آمد یقیناً ہماری تقویت کا باعث ہے. آپ کا ذوق و شوق جہاں ہمیں ہمت بخشتا ہے، وہیں آپ کی مہذب پذیرائی ہمارے عہد کے ممتاز اور مقبول شعراء کے حوصلے بڑھاتی ہے. مشاعروں اور ادبی محافل کے ذریعے محبت اور اخوت کے جذبات بیداد کرنے میں مدد ملتی ہے. ہمیں خوشی ہے کہ سعودی عرب میں قائم پاکستان کی تمام سیاسی، ثقافتی، علمی اور ادبی تنظیموں کا تعاون ہمیں حاصل ہے. عالی جناب زیغم الدین اعظم صاحب کی محبت، سرپرستی اور رہنمائی جہاں ہمارے حوصلے بلند رکھتی ہے، وہیں ہمیں اہل علم اور اہل محبت کو یکجا کرنے کی سعادت سے سرفراز کرتی ہے. معزز حاضرین، جیسے اردو کی خدمت پاکستان کی خدمت ہے، بالکل اسی طرح پاکستان کا استحکام ملت اسلامیہ کا استحکام ہے، اور ملت اسلامیہ کا استحکام بلا شبہ انسانیت کی خدمت ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت پاکستان کو مستحکم اور توانا رکھے، آمین. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام کرم فرماؤں کا کہ جن کے تعاون سے یہ عظیم الشان محفل منعقد ہو رہی ہے. میں اپنے عہد کے ممتاز شعراء اکرام اور آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو خوش و خرم رکھے، آمین. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. یہ تھے صدر عالمی اردو مرکز جناب اطہر عباسی صاحب. العالمی اردو مرکز جدہ کی تعارف کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں جناب حامد اسلام صاحب، جو جنرل سیکریٹری ہیں عالمی اردو مرکز کے. جناب حامد اسلام خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہمانان گرامی، ایک بار پھر
حامد اسلام خان عالمی اردو مرکز کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب کی آواز میں آواز ملا رکھی ہے، سب کی آواز میں آواز ملا رکھی ہے، اپنی پہچان مگر ہم نے جدا رکھی ہے۔ ہماری پہچان ہمارا پیارا پاکستان، ہماری قومی زبان اردو۔ اردو وہ زبان جس نے کراچی سے خیبر تک پورے پاکستانیوں کو ایک لڑی میں پرویا ہوا ہے۔ حضرات، میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے اس مادر علمی کے سربراہ جناب اشفاق صاحب کا، اور اس کے بعد کونسل جنرل پاکستان زیغم الدین اعظم صاحب کا، جن کی محنت اور کاوشوں سے آج عالمی اردو مرکز اس قابل ہوا کہ وہ کل پاکستان مشاعرہ منعقد کر سکے۔ جس رفتار سے اور جس تعاون کے ساتھ اور جس ٹیم اسپرٹ کے ساتھ یہ ادارہ چل رہا ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہم آئندہ کا مشاعرہ، عالمی مشاعرہ منعقد کریں۔ حضرات، عالمی اردو مرکز کا قیام 1992 میں اس مادر علمی کے پروفیسر جناب منور ہاشمی صاحب نے رکھا تھا، اور اس کے جنرل سیکریٹری جناب نسیم سحر صاحب تھے۔ یہ دونوں حضرات آج مملکت میں موجود نہیں ہیں، مگر یہ ادارہ ان کی پہچان ہے۔ اس ادارے کو جناب اطہر عباسی صاحب نے ایز اے صدر سنبھالا، اور یہ ان کی محنت اور ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہ ادارہ ایک عالمی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ حضرات، اس تنظیم کے ممبران جن کی محنت سے ہم یہاں تک پہنچے، میں ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا جناب ڈاکٹر عرفان ہاشمی صاحب کا، جو عالمی اردو مرکز کے نائب صدر ہیں، جناب عامر خورشید رضوی صاحب کا، جناب گلاب خان صاحب کا، جناب نواز جنجوہ صاحب کا، جناب یاسین حیدر رضوی صاحب، جناب فرید حسن صاحب، اور ہماری ایڈوائزری کونسل کے ارکان بطور خاص میاں خالد صاحب، ظفر تارفور صاحب، ظفر چودھری صاحب، شکیب حیدر صاحب، یہ وہ حضرات ہیں جو ہمارے ساتھ اتنا تعاون کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کے پروگرام منعقد کرتے رہتے ہیں۔ امسال مجلس مشاورت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ماشاءاللہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ ادارہ بھرپور ترقی کرے گا۔ میں ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا ڈاکٹر اطہر نقوی صاحب کا، جناب انوار رضوی صاحب کا، جناب حبیب صدیقی صاحب کا، جناب فاروق مونس صاحب، جناب انور انصاری صاحب، جن کی محنت اور کاوش ہمارے ساتھ ہے۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، اس شعر کے ساتھ اختتام کروں گا۔ قلم کی دھار سے شمشیر اور خنجر بناتا ہوں،
قلم کی دھار سے شمشیر اور خنجر بناتا ہوں، میں کاغذ کے سپاہی کاٹ کر لشکر بناتا ہوں، میں کاغذ کے سپاہی کاٹ کر لشکر بناتا ہوں، میرے افکار میں ہر خواب کی تعبیر مضمر ہے، میرے افکار میں ہر خواب کی تعبیر مضمر ہے، میں ان افکار سے حالات کو بہتر بناتا ہوں۔ پاکستان پائندہ باد۔ عالمی اردو مرکز کا تعارف پیش کر رہے تھے حامد اسلام خان صاحب، جنرل سیکرٹری عالمی اردو مرکز۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی مشاعرہ اس پائے کا اپنی تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ اور ادارے موجود نہ ہوں۔ ہمارے معاون کی تفصیل کی بیان کرنے کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں جناب سید مہتاب احمد صاحب کو، جو سیکرٹری مالیات ہیں عالمی اردو مرکز کے، کہ وہ آئیں اور ہمارے اسپانسرز کے بارے میں تفصیل بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز مہمانان گرامی، تمام شعراء، السلام علیکم۔ عالمی اردو مرکز جدہ کا دوسرا کل پاکستان مشاعرہ آپ کی سماعتوں کے منتظر ہے۔ اس خوبصورت محفل کو سجانے میں ہمارے ساتھ جن اداروں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا، ان کا شکریہ ادا کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ اداروں کے ساتھ انفرادی طور پر بھی لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہم نے ان سب کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام حضرات کے بغیر اس خوبصورت محفل کا انعقاد ناممکن تھا۔ قونصل جنرل پاکستان کا تعاون، پاکستان انٹرنیشنل اسکول جدہ کے پرنسپل اور اساتذہ برابر کے شریک ہیں۔ آج کی تقریب کے خاص اسپانسر زاہد ٹریکٹر اور ان کی مارکیٹنگ کوآرڈینیٹر جناب عرفان خالد صاحب ہیں، جن کے تعاون سے آج کی یہ تقریب منعقد ہوئی۔ جفالی آٹو پارٹس کے جناب میاں محمد خالد، زلٹیک کے جناب ذوالقرنین حیدر صاحب، ریاض سپر مارکیٹ کے جناب غیاث احمد، جیڈس کے ادب نواز شخصیت جناب مسعود پوری صاحب، ذائقہ اوٹیکس سے جناب ممتاز کاہلون صاحب، انیشیل کے جناب رضا جعفری صاحب، فائن سویٹس کے جناب محمد اقبال صاحب اور دارالسلام کے جناب عبد المالک مجاہد صاحب، اس کے علاوہ پی آئی اے اور ذائقہ سے بھی اسپانسرشپ ہے۔ ان اداروں کے علاوہ ہم شکر گزار ہیں جناب طارق مشخص، ایڈیٹر ان چیف اور اردو نیوز اور اردو میگزین کے، جن کا تعاون حاصل رہا۔ اردو نیوز کے جناب ابصار سید، عرب نیوز کے جناب سراج وہاب، شاہین نظر اور ارشد رضا، سعودی گیزٹ کے اطہر رضوی، ہفت روزہ آواز کی سمیرہ عزیز اور مسرت خلیل، اور ان کے علاوہ جناب گلریز، پاکستان میں مقیم ہمارے معاون جناب محسن زبیری اور مظہر اشرف شامل ہیں، جن کی تعاون سے تمام لوگوں کے لیے ویزوں کا انتظام ہوا اور ٹکٹ بروقت مشاعرے میں وہ آ سکے۔ جیو نیوز کے جناب شاہد نعیم اور جسارت اور آج نیوز کے نمائندے جمیل راٹھور کا تعاون شامل ہے۔ عام تمام لوگوں کے سپورٹ کے بغیر یہ تقریب منعقد کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ آج کا بھرپور مشاعرہ ایک یادگار مشاعرہ ثابت ہوگا۔ السلام علیکم۔
اس مشاعرے کے سلسلے میں معاون کی تفصیلات بیان کر رہے تھے سید مہتاب احمد صاحب. اظہار تشکر کے لیے میں دعوت دیتا ہوں پاکستان انٹرنیشنل اسکول کے پرنسپل جناب محمد اشفاق احمد صاحب کو. جناب محمد اشفاق احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب زینب الدین اعظم صاحب کونسلر جنرل آف پاکستان، جناب حسن مسعود صاحب لنک آفیسر، معزز مہمان گرامی، میرے اسکول کے اساتذہ کرام، آج کی اس تقریب میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں بہت ہی مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ آج وہ موقع ہے کہ آج ہم دوسرا کل پاکستان مشاعرہ اس آڈیٹوریم کے اندر منعقد کر رہے ہیں، اور اس مشاعرے کے انعقاد کے لیے جن فرمز نے، اسپانسرز نے اس میں اشتراک کیا ہے، میں ان کا بھی بہت ممنون ہوں کہ ان کے تعاون کے بغیر آج کی یہ رونق محفل جو ہے اس کا انعقاد ممکن نہیں تھا. ایک اور چیز جس کا میں یہاں پہ آپ کے سامنے اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی یہ تقریب اس لحاظ سے بھی بڑی ممیز ہے اور ممتاز ہے کہ ہمارے اس ادارے کو 50 سال کا سفر مکمل کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اور اسی مناسبت کے ساتھ، یوم پاکستان کی مناسبت کے ساتھ آج کا یہ مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے، اور یہ تقریب ہمارے اس سلسلے کی کڑی ہے جس میں اپنی 50 سالہ تقریبات کے سلسلے میں مختلف قسم کی فنکشن جو ہے ارینج کرتے رہیں گے. آج مجھے یہ بھی فخر محسوس ہو رہا ہے کہ آج ہمارے درمیان وہ شخصیات موجود ہیں جن پہ پاکستانی قوم فخر کر سکتی ہے. میری مراد پیر سادہ قاسم صاحب، ایک علمی ادبی شخصیت، اور یہ میرے لیے نہیں، میرے اس ادارے کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ جناب پروفیسر انور مسعود صاحب بھی تشریف فرما ہے. میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ان کے ساتھ ساتھ دیگر مہمان جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں، ان تمام شعراء حضرات کا، جناب رسا چغتائی، سلیم کوثر، ظہور الاسلام، ان تمام علمی اور ادبی شخصیات کا میں بہت ممنون ہوں کہ وہ ہمارے اس ادارے کے اندر تشریف لائے اور اس ادارے کو انہوں نے عزت بخشی ہے. اس آج کی اس تقریب کے انعقاد میں ہمارا یہ شروع سے پروگرام تھا کہ ہم اپنی گولڈن جوبلی تقریبات کے سلسلے میں ایک مشاعرہ منعقد کریں گے، اور اس میں میں اردو عالمی مرکز، ان کے تمام اراکین کا بہت ہی مشکور ہوں، اور ساتھ ہی کونسلر جنرل آف پاکستان، ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اپنی رہنمائی میں یہ مشاعرہ منعقد کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ان تمام ساتھیوں کا جو کئی دنوں سے اس تقریب کو، اس مشاعرے کے انعقاد کے لیے دن رات کوشاں رہے ہیں، ان تمام ساتھیوں کا میں دلی طور پر نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر ایک خوبصورت شام منعقد کر رہے ہیں. آخر میں ایک میسج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر پاکستانی فضا کو پروموٹ کیا جائے، پاکستانیت کو فروغ دیا جائے، اور یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے ہم کوشاں ہیں. اور آج مجھے بہت ہی خوشی محسوس ہوتی ہے
کہ میں ایسی چیئر بھی جہاں موجود دیکھ رہا ہوں جہاں تشریف رکھتے ہیں جو پاکستانی کمیونٹی کے مختلف مکتبہ فکر کو جہاں پر اس کی نمائندگی کر رہے ہیں. میں ان تمام حضرات کا تہ دل سے ادارے کی طرف سے بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اس دعا کے ساتھ کہ میرا وطن سلامت رہے، اور اس کے ساتھ میرا یہ ادارہ جس سے ہمارے تمام بچوں کا علمی رشتہ وابستہ ہے وہ بھی سلامت رہے اور تا ابد سلامت رہے. شکریہ. یہ تھے پرنسپل پاکستان انٹرنیشنل اسکول جناب محمد اشفاق احمد صاحب. اب میں اظہار خیال کے لیے کونسل جنرل اسلامی جمہوریہ پاکستان جدہ جناب زیغم الدین اعظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب، بہت ہی اعزاز کے ساتھ شہرائے کرام جو پاکستان سے خصوصی طور پہ تشریف لائے ہیں، جناب اطہر عباسی صاحب، حامد صاحب، اشفاق صاحب اور دیگر عہدیداران عالمی اردو مرکز، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. مجھے آج انتہائی خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ ہم یہ جو سلسلہ شروع کیا تھا مشاعروں کا، یہ آج اس کا دوسرا حصہ ہے. پچھلے سال بھی ہم نے اسی طرح ایک عالمی اردو مرکز کے تعاون سے اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے ایک مشاعرہ منعقد کیا، اور آج ہم پھر اسی چیز کو دہراتے ہوئے اس سے بہتر طریقے سے ایک مشاعرہ منعقد کر رہے ہیں. بہت کچھ کہا جا چکا ہے اور آپ کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا ہے. میں زیادہ بات نہیں کروں گا اور آپ کے اور شعراء کرام کے درمیان حائل نہیں رہوں گا. صرف ایک بات پہ زور دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری قومی زبان اردو ہے، جس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے اور فخر ہے. ہماری شناخت پاکستان ہے اور ہماری زبان قومی اردو ہے. جن قوموں میں ترقی کرنی ہوتی ہے وہ اپنی افکار، اپنی ثقافت اور خصوصاً اپنی زبان پہ زور دیتے ہیں. چائنا آپ کے سامنے ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب پاکستان سے دور ہیں، جیسے کہ ہم سب بیٹھے ہیں ادھر، ہمیں اپنی زبان کی قدر اپنے تک اور اپنی آنے والی نسل تک پہنچانے کی تگ و دو کرنی چاہیے. جیسا کہ یہ ایک ہمارا اعزازی اسکول جو ہے جس کو 50 سال ماشاءاللہ ہو گئے ہیں، اس میں یہ چیز ترقی پا رہی ہے. اسی طرح ہمارے دیگر ادارے جو ہیں اس میں بھی اردو کی ترویج کے لیے کام کیا جا رہا ہے. تو میری دعا بھی ہے اور کوشش بھی ہے، اور کونسلیٹ جنرل آف پاکستان ہر وقت ہر لمحہ اس چیز کے لیے حاضر ہے کہ ہماری اردو زبان جو ہے وہ صحیح معنی میں ہمارے آنے والی نسل تک پہنچے، اور ہماری آنے والی نسل جو ہے جس نے آگے بڑھ کے اس قوم کی صلاحیت کو اجاگر کرنا ہے، اس کو معلوم ہو کہ اگر ہماری قومی زبان اردو ہے اور ہماری بزنس زبان انگریزی ہے، تو مجھے امید ہے اور میں دعا گو بھی ہوں اور اس کے لیے میری کاوشیں بھی ہیں کہ ہماری بزنس زبان بھی اردو ہو، تاکہ جب ہم دنیا سے بات کریں تو ہمارے ساتھ ترجمان بیٹھے ہوں، ہم اردو میں بات کریں اور وہ اس کو زبان میں اس سے بات کی جائے. اور دیکھیں کہ آج جتنی قومیں ترقی کر رہی ہیں وہ اپنی زبان کے علاوہ بات نہیں کرتی. جب بھی وہ کسی دوسری زبان گو سے بات کرتے ہیں تو وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں اور ترجمان ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی وہ وقت بھی آئے گا. اسی طرح اگر ہم اپنی زبان کی خدمت کرتے رہے، ترقی کرتے رہے، تو ہماری قومی زبان ہماری بزنس لینگویج بھی، جس میں ہم نے اپنا کاروبار کا چلانا ہے ملک کا، وہ بھی انشاءاللہ اردو ہوگی. آخر میں ایک بار پھر اپنے شعراء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، معزز شعراء کرام کا، جن سے ہماری بہت ہی واقفیت ہے. ان کی جو شہرت ہے اس پہ جتنا کہا جائے کم ہے، اور ان کے نام آپ دیکھیں یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. محترم جناب انور مسعود صاحب، محترم جناب افتخار عارف صاحب، محترم جناب پیرزادہ قاسم صاحب، محترم جناب رسیہ چغتائی صاحب،
محترم جناب اظہار الحق صاحب، محترم جناب سلیم کوثر صاحب اور محترم جناب ظہور الاسلام صاحب. تو میں آپ کو دلی طور پہ خوش آمدید کہتا ہوں اس پاک سرزمین پہ. اور آپ نے عمرہ کیا ہوگا اور آپ نے ضرور پاکستان کے لیے دعا کی ہوگی، اور ہم سب مل کے پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کو اور کامیابیاں دے، ترقی دے اور ہمیں اس کی طاقت بنائے. بہت شکریہ. اب ہمارا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ شیلڈ کی تقسیم ہے. اس کے لیے میں نے کونسل جنرل صاحب کو ریکویسٹ کر کے آلریڈی یہاں روک لیا ہے. اب میں درخواست کرتا ہوں اظہر عباسی صاحب سے کہ وہ ان کو جوائن کریں. سب سے پہلے میں گزارش کروں گا پاکستان انٹرنیشنل اسکول کے پرنسپل جناب محمد اشفاق صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی شیلڈ کونسل جنرل پاکستان، جمہوریہ پاکستان اور اطہر عباسی صاحب سے وصول کریں. اب میں ابو ظبی سے تشریف لائے ہوئے معروف شاعر جناب ظہور الاسلام جاوید صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب ظہور الاسلام صاحب. اب میں پاکستان سے نظم و غزل کے منفرد لب و لہجے کے شاعر جناب سلیم کوثر سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اب میں التماس کرتا ہوں معروف شاعر اور کالم نگار جناب اظہار الحق صاحب سے، جن کو حکومت پاکستان نے حال ہی میں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا ہے، وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب اظہار الحق صاحب. اب میں درخواست گزار ہوں بزرگ اور کوہنا مش شاعر جناب رسا چغتائی صاحب سے، جو اردو غزل کے استاد مانے جاتے ہیں، کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اب میں بر صغیر کے ایک اور چوٹی کے شاعر، استاد، کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر پروفیسر پیرزادہ قاسم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج کو رونق بخشیں. جناب قاسم پیرزادہ صاحب. اب ہم سب کے جانے پہچانے مقتدر اردو کے صدر نشین جناب افتخار عارف صاحب سے گزارش ہے کہ وہ رونق بخشیں. دنیائے ظرافت کے شہنشاہ اور آج کے عالمی اردو مرکز کے مشاعرے کے صدر پروفیسر جناب انور مسعود سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں. جناب انور مسعود صاحب. میں مقامی شعراء سے گزارش کروں گا جناب حبیب صدیقی، جناب مختار علی، جناب طاہر جمیل، جناب قمر حیدر قمر اور نعیم بادیس پوری صاحب. ان حضرات سے گزارش ہے کہ یہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. اجازت ہے مشاہدے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، عالمی اردو مرکز کے
دوسرے سالانہ کل پاکستان مشاعرے کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ آپ کا میزبان عامر خورشید آپ کو اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ حاضرین محترم، آج ہمارے ساتھ شاعروں کی جو کہکشاں موجود ہے، یہ درے نایاب جو یہاں جمع ہیں، یہ خود کو ماضی کے تاروں میں پرو کر اردو شعر کی اسی روایت سے منسلک کر رہے ہیں جس کا آغاز کئی سو برس پہلے بر صغیر میں ہوا تھا، اور یہ سلسلہ ولی، میر، سودا، غالب، ذوق، اقبال، راشد، مجید امجد، ناصر کاظمی اور فیض احمد فیض اور بہت سے اہم ناموں سے ہوتا ہوا اور حدیں عبور کرتا ہوا آج یہاں جدہ سعودی عرب کی اس محفل میں اس میرے میز پہ جلتی ہوئی قندیل کی لو تک پہنچا ہے۔ خواتین و حضرات، شعر فنون لطیفہ میں سب سے لطیف تر فن ہے کہ اس کو کسی واسطے کی، کسی جسم کی ضرورت نہیں۔ یہ زمان و مکان کی قید سے آزاد آپ کے اور میرے دلوں میں زندہ رہتا ہے، اور اس کی تاثیر ایک عجب چیز ہے۔ سخن میں سوز الہی کہاں سے آتا ہے، یہ چیز وہ ہے کہ پتھر کو بھی گداز کرے۔ حاضرین محترم، آج ہمارے محترم شعراء کے علاوہ سعودی عرب کے منتخب مقیم شاعر بھی اس مشاعرے میں حصہ لیں گے کہ ہمارے مہمان دیکھ سکیں کہ جدہ کے خوشنوایان چمن کیا کہتے ہیں۔ وقت کی تنگی کے سبب ہم یہاں کے بہت سے معتبر شعراء کا کلام سننے سے محروم رہیں گے جو اپنی اپنی جگہ نہایت اہم ہیں۔ اس پر ہم ان تمام شعراء سے معذرت خواہ ہیں اور ان کے شکر گزار بھی کہ وہ یہاں سامع کی حیثیت سے تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ مشاعرے کا آغاز جدہ کے معروف شاعر جناب انور انصاری سے ہوتا ہے۔ تعارف کے لیے ان کے دو شعر پیش خدمت ہیں۔ مشگاں میں چمکتے ہوئے تارے کی طرح ہم، ٹھہرے ہوئے موسم کے نظارے کی طرح ہم، دونوں ہی بھٹکتے رہے تاریکی شب میں، جگنوں کی طرح ہم تو ستارے کی طرح تم۔ جناب انوار انصاری۔ حسن کے پیکر کا محور، حسن کے پیکر کا محور آنکھ ہونی چاہیے، حسن کے پیکر کا محور آنکھ ہونی چاہیے، اور محبت کی پیمبر آنکھ ہونی چاہیے، اور محبت کی پیمبر آنکھ ہونی چاہیے، اور عکس دھوکہ دے رہے ہیں افسر محفل ہمیں، عکس دھوکہ دے رہے ہیں افسر محفل ہمیں، آئینوں میں اب یہاں پر آنکھ ہونی چاہیے، عکس دھوکہ دے رہے ہیں افسر محفل ہمیں، آئینوں میں اب یہاں پر آنکھ ہونی چاہیے، اور کن عذابوں سے گزرتا ہے مکی معلوم ہو، کن عذابوں سے گزرتا ہے مکی معلوم ہو، بے صدا قبروں کے اندر آنکھ ہونی چاہیے، بے صدا قبروں کے اندر آنکھ ہونی چاہیے، اور کاش میں گل رنگ آوازوں کو بھی دیکھا کروں، کاش میں گل رنگ آوازوں کو بھی دیکھا کروں، اب سماعت کے برابر آنکھ ہونی چاہیے، اب سماعت کے برابر آنکھ ہونی چاہیے، اور کون پہچانے گا مجھ کو اجنبی ہوں آج تک، کون پہچانے گا مجھ کو اجنبی ہوں آج تک، کیا میری دیوار و در پر آنکھ ہونی چاہیے، کون پہچانے گا مجھ کو اجنبی ہوں آج تک، کیا میری دیوار و در پر آنکھ ہونی چاہیے، اور خواب کی تعبیر کو ہم تو چھپا سکتے نہیں، خواب کی تعبیر کو ہم تو چھپا سکتے نہیں، آنکھ کے اندر بھی انور آنکھ ہونی چاہیے۔ واہ واہ واہ، آنکھ کے اندر بھی انور۔ یہ تھے جناب انور انصاری
اب میں جدہ میں مقیم نظم کے بلند آہنگ شاعر اور حدیث گردش دوراں کے مصنف جناب حبیب صدیقی کو دعوت سخن دوں گا۔ ہوس کی چیرہ دستی کا تماشا بن گئی ہے، میری دنیا سمٹ کر ایک قریہ بن گئی ہے۔ جناب حبیب صدیقی۔ مختصر نظم کے اشعار پیش کر رہا ہوں۔ اس کا عنوان ہے گلوبل ولیج اور نیو ورلڈ آرڈر۔ عرض کیا ہے کہ چیرہ دستی کا تماشا بن گئی ہے، ہوس کی چیرہ دستی کا تماشا بن گئی ہے، میری دنیا سمٹ کر ایک قریہ بن گئی ہے، میری دنیا سمٹ کر ایک قریہ بن گئی ہے، مگر سر پر میرے اب بھی وہی سورج دہکتا ہے، مگر سر پر میرے اب بھی وہی سورج دہکتا ہے، لہو سے میرے پیاروں کے میرا آنگن مہکتا ہے، مجھے تلخاب جمہوریت پینا ہے مجبوراً، عارف مجھے تلخاب جمہوریت پینا ہے مجبوراً، سراب حریت کے سائے میں جینا ہے مجبوراً، خرد کی کم نگاہی میرے فردا کا مقدر ہے، خرد کی کم نگاہی میرے فردا کا مقدر ہے، جنوں میرا نظام نو کے پنجے میں مسخر ہے، جنوں میرا نظام نو کے پنجے میں مسخر ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ نظام نو کی فکر خام پر جب غور فرمایا، نظام نو کی فکر خام پر جب غور فرمایا تو ہٹلر کے نظام جبر کا پرتو نظر آیا، تو ہٹلر کے نظام جبر کا پرتو نظر آیا۔ بہت شکریہ۔ اس محفل کے اگلے شاعر جہاں غزل کی روایت سے پیوست ہیں، وہاں ایک منفرد جدید رنگ بھی رکھتے ہیں۔ آپ کے 2 شعری مجموعے کتاب آئندہ اور کمیاب منظر عام پر آ چکے ہیں۔ لطف اونچی اڑان میں بھی نہیں، اب کشش آسمان میں بھی نہیں، ایسا کمیاب ہو گیا ہے خلوص میری اپنی دکان میں بھی نہیں۔ میں درخواست گزار ہوں نوجوان شاعر جناب مختار علی سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ آپ کی اجازت سے مطلب پیش خدمت ہے۔ دلوں سے درد دعا سے اثر نکلتا ہے، دلوں سے درد دعا سے اثر نکلتا ہے، یہ کس بہشت کی جانب بشر نکلتا ہے، یہ کس بہشت کی جانب بشر نکلتا ہے، پڑا ہے شہر میں چاندی کے برتنوں کا رواج، پڑا ہے شہر میں چاندی کے برتنوں کا رواج، سو اس عذاب سے اب کوزہ گر نکلتا ہے، سو اس عذاب سے پڑا ہے شہر میں چاندی کے برتنوں کا رواج، سو اس عذاب سے اب کوزہ گر پڑا ہے شہر میں چاندی کے برتنوں کا رواج، سو اس عذاب سے اب کوزہ گر نکلتا ہے۔ اور شعر آپ کی سماعتوں کی نظر ہے کہ میاں یہ چادر شہرت تم اپنے پاس رکھو، میاں یہ چادر شہرت تم اپنے پاس رکھو، کہ اس سے پاؤں جو ڈھانپیں تو سر نکلتا ہے۔ سبحان اللہ مختار، آداب آداب آداب۔ میاں یہ چادر شہرت تم اپنے پاس رکھو، کہ اس سے پاؤں جو ڈھانپیں تو سر نکلتا ہے، کہ اس سے پاؤں جو ڈھانپیں تو سر نکلتا ہے۔